ترکی کے شہر استنبول کی معروف مسجد آیا صوفیہ میں 86 برس بعد نماز جمعہ ادا کی گئی۔ اس موقع پر لاکھوں فرزندان توحید نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آیا صوفیہ پہنچے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پورا استنبول ہی نماز کے لیے آ گیا ہو۔ نماز سے قبل خطبہ ہوا اور ترک صدر نے تلاوت بھی کی۔ طویل عرصے بعد جب مسجد کے میناروں سے اذانوں کی پرسوز صدا بلند ہوئی تو کئی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور روح پرور مناظر دیکھنے میں آئے۔ رات سے ہی لوگوں نے مسجد کے باہر ڈیرے ڈال لیے، تاہم 1,500 نمازیوں کی گنجائش ہونے اور مسجد میں جگہ نہ ملنے کے باعث لاکھوں شہریوں نے باہر گلیوں اور سڑکوں پر نماز پڑھی۔ نماز جمعہ میں ترک صدر رجب طیب اردگان، وزرائے اعلیٰ اور ارکان پارلیمنٹ نے بھی شرکت کی۔ تاریخی عمارت آیا صوفیہ میں 86 سال بعد نماز 24 جولائی کو ادا کی گئی۔ اس موقع پر وزیر مذہبی امور پروفیسر ڈاکٹر علی ایرباش نے آیا صوفیہ میں خطبہ جمعہ دیا اور انہوں نے ہاتھ میں تلوار تھامی ہوئی تھی اور تلوار تھامتے ہوئے انہوں نے ممبر پر چڑھنا شروع کیا اور خلافت عثمانیہ کی ایک یاد کو تازہ کیا کہ ان خلافت عثمانیہ کے زمانے میں بھی جو حاکم ہوتا تھا وہ ہاتھ میں تلوار پکڑ کر خطبہ دیا کرتا تھا۔ آیا صوفیہ ماضی میں چرچ تھی۔ رومی شہنشاہ جسٹینیس اول کے عہد میں سن 537 عیسوی میں اسے تعمیر کیا گیا تھا۔ جب 1453 عیسوی میں عثمانی سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے بازنطینیوں کو شکست دی تو انہوں نے اس چرچ کو اپنے ذاتی مال سے خرید کر مسجد میں تبدیل کر دیا۔ تب سے یہ مسجد جامع آیا صوفیہ یا آیا صوفیہ کبیر جامع شریف کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک 500 سال تک وہاں 5 وقت کی نماز ہوتی رہی۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے 1935 میں سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے جامع مسجد آیا صوفیہ کو نماز کے لیے بند کر کے اسے عجائب گھر بنا دیا تھا۔ اب آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنانے پر بہت سارے ممالک نے تشویش کا اظہار کیا، لیکن رجب طیب اردگان نے تمام عالمی تنقید مسترد کرتے ہوئے اسے ترکی کا اندرونی معاملہ قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ترکی کی جانب سے اپنے خود مختارانہ حقوق کے استعمال کا اظہار ہے۔ جو ممالک اپنے ہاں اسلامو فوبیا کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کرتے وہ ترکی کی خود مختاری پر حملہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تاریخ ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردگان کا نام ثانی سلطان محمد فاتح کے نام سے لکھے گی کہ سلطان محمد فاتح نے جب آیا صوفیہ کو فتح کیا تھا اور اپنے ذاتی مال سے خرید کر اس کو مسجد میں تبدیل کیا تھا، پھر اس کے بعد جب 86 سال یہاں نمازیں بند ہو گئیں، یہ میوزیم بن گئی، تو اس کے بعد گویا کہ اب دوبارہ اس آیا صوفیہ کو فتح کیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے تاریخ جناب رجب طیب اردگان کو ثانی سلطان محمد فاتح کے نام سے یاد کرے گی، اور کیوں نہیں ان کو یاد بھی کرنا چاہیے، اس نام سے وہ اس کے مستحق ہیں۔